أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مرزا شیرازی سے جیسا نقل کیا گیا ہے کہ ان کے رسالہ عملیہ کے حاشیے پر بھی ہے، یہ چھپا ہے کہ لکھا تھا کہ تمام دلائل کی جو خود مرزا نے نقل کیے ہیں اس کی کہ پہلے حضرت علی علیہ السلام کی کوئی زیارت ولو مختصر ایک زیارت پڑھے. میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا جملہ ہے زیارت امین اللہ کا، وہی ٹکڑا، پھر 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین پڑھے، پھر زیارت عاشورہ پڑھے، پھر اس کے بعد نماز زیارت امام حسین کی 2 رکعت پڑھے. تو یہ عمل پورا ہے. تو جمع روایت یہی ہے. کہ اس میں پہلے زیارت امین اللہ یا ایک ٹکڑا، اور پھر زیارت، اور پھر نماز زیارت، پھر زیارت عاشورہ، پھر یہ زیادہ بہتر ہے اور صحیح طریقہ ہے. دیکھیں زیارت تو زیارت ہے، شاید ثواب میں یا اثر میں که به اون مناسب به اون مقام نمیخوره بیشید، خب مناسب نیست. نعم بله ای هو يعني من أيضا لعله المجدد الشيرازي رحمه الله من دعاء علقمة استفاد بعض ما ذكر. دعائے علقمہ سے بھی انہوں نے جو دلائل پیش کی، مطلب اس پہ دعائے علقمہ کو بھی انہوں نے مورد بیان کیا ہے کہ اس طرح سے عمل کرنا زیادہ مناسب ہے کہ پہلے امیر المومنین کی زیارت. دیکھیں دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے، وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی دعا. ہاں دعائے علقمہ خاص ہے زیارت عاشورہ کے بعد، لیکن آدمی دوسری وقت بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول ہے، لیکن جس طرح امام حسین کی زیارت راس امیر المومنین کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر، یعنی ان کے سرانے کھڑے ہو کر ہے، اسی طرح وہاں سے بھی ہے. اما صورتی که زید به عمرو میگه شما یه نذری بکن، اگر انجام شد خودم انجام میدم، و اون نذر کرد، این باید انجام بده. این یک نوع مصالحه است. دیکھیں انسان جو بھی نظر کرے، جو بھی اما صورت دیگر که اگر گفت زید به عمرو گفت شما یه نذری برای من بکن، اگر انجام شد من انجام میدم، این نذر برای خودش کرد، نذر کرد که اگه این حاجت ایجاد شد خود عمرو فلان کار بکنه. نه این بر اون لازم. دیکھیں ہر انسان اپنے لیے نظر کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں. نایب گرفت که نذر کنه که خود زید انجام بده. این نذر نکرده که زید انجام بده، نذر کرده که خود عمرو انجام بده. بسته به همین که محل خلافه.
محل خلاف کہ عالم مطلقا واجب عالم کے سلسلے میں بھی علماء میں اختلاف ہے کہ مطلقاً عالم کی تقلید مجزی نیست لازم ہے، یعنی کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے، مجزی نہیں ہے، یا نہیں ہے بہتر عالم ہے، بہرحال بخونید اول روایت چی بود؟ ثمنه اذا حرمش بله، یعنی اگر خدا فرمود که خنزیر حرومه، یک کسی خنزیر رو بفروشه، یه مسلمون که معتقد به اسلامه خنزیر بفروشه، این پولی کہنے هم کا که مطلب میگیره یہ ہے کہ حرام. اگر خدا نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اگر اس چیز کو بیچے اور اس سے فائدہ حاصل کرے تو وہ بھی حرام ہے. مثلا خداوند عالم نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، کھانا بھی اس کا حرام ہے اور اس کو بیچنا کسی اور کو بھی حرام ہے. نه وقت الا ان یرث الله الارض ومن علیها. وقف جو ہے قابل فروش نہیں ہے مگر ایک استثناءات میں سے ہو. شیخ انصاری نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. در مکاتب نقل کردن تو رساله های عملی مفصل هم فقها نوشتن که کجاها جایز بیع وقف، اگه غیر اونجاها باشه نه جایز نیست. همون چرا تو رساله های عملی که مفصل هست نوشتن، صاحب عروه هم در تتمه عروه که این عروه های دیکھیں عروہ میں 6 جلدی جو عروہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آخر میں اینجا مراجعه بے وقف کو سلسلے میں یعنی کس جگہ پر وقف کو بیچا جا سکتا ہے تفصیل مل جائے گی. کچھ خاص موارد ہے جہاں بیچ سکتے ورنہ وقف بیچا نہیں جا سکتا. همه جا رو میگیره الا دیکھیں ہر چیز میں استثناء آتا ہے، ہر چیز میں تخصیص آتی ہے. اما هم همینجور که اصل وقف دلیل داره استثناء هم دلیل میخواد، یعنی دونه دونه دلیل داره. حالا دیگه نتیجه روایت به نتیجه باید دست اهل دیکھیں جو اس فن کے جاننے والے ہیں وہ آ کے طے کریں گے. این روایت رو باید بدن با روایات دیگه ببینن. وقت مجرد این که کسی خریده یک زمینی از یک کسی و اون به عنوان ملک فروخته و ید هم علامت ملک، کیونکہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ہونا بالآخر ایک نشانی کی اس کا مالک ہے. اگر اس یہ اعتبار نداره مگه از حرف اون یقین کنه کیونکہ وہ خود جو بیچ رہا ہے اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وقف جو ہے ید سر جاشه. اس کا اگر علم ہو کسی کو یہ وقف ہے تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا. دیکھیں ہاتھ میں ہونا کسی شے کا حجت ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ شے وقف ہے تو پھر وہ وقف والا جو شہرت ہے وہ مقدم ہو جائے گی. یقین میکنه که راست وقفه، بله وقت باید به وقف عمل کنه. در غیر این دو صورت که شهرت نباشه اینم یقین نکنه. دیکھیں اگر شہرت نہ ہو کہ وقف ہے یا نہیں اسی پہ شک ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں ہے اس کو حق حاصل ہے چیز کو بیچنے کا، اور آپ کو یقین نہ بھی ہو اس کے خلاف تب بھی. قاعدش اینه شرکت باشه بین وقت و بین خودش، در صورتی که این عالم عامد نباشه. نه
نعم. أنا هذا مكرر قايل في رواية کو شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ کی میں نے اس کو مکرر بیان کیا مصباح کہ النبویہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں مصباح میں باقاعدہ نقل کیا ہے کہ بغیر کلمہ اشہد کے تکرار کے وہ وإنما فقط يقول کہے وہ ان علی نعم الولی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے بعد صرف اتنا جملہ اگر اس طرح تشہد میں کہے تو کوئی حرج نہیں ہے. كل واحد ہر انسان اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے گا، وہ جیسا کہے. بل این مسئله رو شیخ در مکاتب محرمه دارن محل خلاف هم هست. در یه مورد روایت داره بیع من یستحل، اونجا اشکال نداره، اما در جاهای دیگه یعنی چیزهای دیگر که پیش مسلمانان حرومه. دیکھیں کچھ چیزوں کو بعضی فقها گفتن منم برداشتم همینه که مطلقا جایز ہر وہ چیز جو حرام میری نظر میں حرام ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن غیر مسلمان جن کے یہاں حلال ہے، یا به یا وہ مسلمان جو مومن نہیں ہے اور حلال سمجھتا ہے، اس کو بیچنا جائز ہے صرف دو چیزوں کو، ایک شراب خمر ولو غیر مسلمانوں کے یہاں حلال ہے تب بھی بدون المسلمان حق شراب کو نہیں بیچ سکتا اور اس کے پیسے کو لے لے. یکی هم اجل الله الجمیع دوسرا خنزیر، اس کو نہیں بیچ سکتا. گلت ما يخالف الا ممن يستحل جن کے یہاں حلال ہے ان کو بیچ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، صرف دو چیزوں کو نہیں بیچ سکتا. لا الكلاب هاي مستثناء كلب الحائط كلب کلب یعنی کتے کے سلسلے میں تو استثناءات ہیں بہت سے ہیں، کوئی کئی قسم کے ہیں، ان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں الگ الگ احکام ہیں، مستثنى اس میں اشکال نہیں، وہ تو استثناء ہے دوسری چیزوں کی، دوسرے حرام چیزیں. لا مواد مخدرة ہاں ڈرگز، مواد مخدر جن کو ہم کہتے ہیں، منشیات، یہ بیچنا حرام ہے. ضرورة ما يخالف لا مواد مخدرة منشیات کا بیچنا جائز نہیں ہے. بله خصوصیتش اشکال نداره گرگ که اصلا بھیڑیے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، میدونم بھیڑیے کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میدونم اشکال نداره نه ببینید آخه کلب و خنزیر دیکھیے کلب اور خنزیر، کتا اور سور بالاخره حرام ہے، حرمت ہے ان کے اوپر، زمین جو زمین پہ رہنے والے ہیں حرام ہے. ہاں خوردنش دیکھیے حرام گوشت جانور جو دوسرے ان کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ ان کی نجاست ایک الگ چیز ہے. و میخوره اما مسلمونی که داره میفروشه میخواد پولشو به دست بیاره، نمیخواد به قصد اینکه اون حرام انجام بده. اگه به این قصد نباشه اشکال نداره. بودا نحن نبیع تمرنا ممن یصنعه خمرا، اشکال نداره. همین این را شیخ اشکال نداره. این را شیخ در مکاتب دارن که اگر به قصد حرام نباشه اشکال نداره. قصد حرام اگر نہ ہو تو شیخ نے اجازت دی ہے، غیر از شراب اور خنزیر. ببینید نه ببینید
ان میں سے دیکھیں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، خود لعن ہم تو روایات در مکروه جو مکروہات میں بھی لعن آئی ہے، یعنی امام نے لعن کی یعنی مکروہ ہے. اگر اون شی امام جماعت اون شی که انجام میده حرامه ایک دفعہ کہ امام جماعت کس چیز کو انجام دیتا ہے اور وہ حرام ہے اور جانتا ہے کہ حرام ہے انجام دیتا ہے تو اس کی عدالت ساقط ہے. لیکن ایک دفعہ کہ ایک شخص ہے کسی چیز کو انجام دیتا ہے اور حرام نہیں سمجھتا. داره میخوره اما نمیدونه مثلا ایک انسان متنجس شے کو پی لیتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ متنجس ہے. یا اینکه نه اصلا حرام اگه این مکروه جیسے بہت سی چیزیں ہیں کہ بہت سی چیزیں مکروہ ہیں، محرمات میں سے لیکن مکروہ ہیں، مکروهات نه اگر تو اس کی عدالت مکروہ کو انجام دینے سے عدالت ساقط نہیں ہوتی. حرام الا بمقدار العلاج وللضروره بس دیکھیے نجس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے مگر یہ کہ علاج کا مقام ہو، ضرورت اور اضطرار ہو. لا شوفوا اذا يستفاد من هاي المواد دیکھیے یہ جو منشیات ہیں اگر ان سے انسان کا علاج ہو رہا ہے، بالمجتمع هذا حرام. البتہ شیخ انصاری نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے اول مقاصد میں، حدیث کو کہ امام نے فرمائے الانسان يقول ما ياتي منه الحرام فساد کہ وہ چیزیں جس سے فساد برپا ہو ليفسد وہ حرام ہے، هذا حرام. لیکن علاج کی حد تک جائز ہے. طفل قلنا توجعه بعد شويه يخلون بقلنا حتى الألم مثلا اس طرح سے علاج کے مثلا اس کو جسم کو سن کرنے کے لیے یا بے ہوشی کرنے کے لیے یا اس کو کسی بھی علاج کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے منشیات کا تو اس حد تک جائز ہے، وہ الا حرام ہے. نه اینا مرحوم الشیخ در مکاسب دارن اجماعی هم هست که اگر دو صورت نباشه حرام نیست. یکی یه وقت این داره این دیکھیے شیخ نے مقاصد اس کو بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان که این شراب انگور بیچ رہا ہے دوسرے شخص کو اس نیت سے کہ یہ اس کو شراب بنائے، یکی ایک دفعہ کہ بیچ رہا ہے یه شراب عادی نیست، میلیون ها تن خرما انگور داره میفروشه، یه جریان شراب اور اسے علم نہیں ہے کہ یہ شراب بنائے گا، اس پہ کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ کہ نہیں اتنی شراب اتنا زیادہ بیچ رہا ہے کہ اگر اس سے شراب بنے گی تو ایک فساد برپا ہوگا تو یہاں حرام ہے. اونی که داره میفروشه میدونه این میره شرابش میکنه و این هم که داره میفروشه نداره ہاں ایک دفعہ کہ بیچ رہا ہے، جانتا ہے کہ یہ شراب بنے گا لیکن یہ اس نیت سے نہیں بیچ رہا ہے کہ یہ شراب بنا ہے، یہ تو میں خرما بیچ رہا ہے، انگور بیچ رہا ہے اور اتنی مقدار میں نہیں بیچ رہا کہ فساد برپا ہو. لہٰذا وہاں شیخ انصاری کہتے ہیں کہ جائز ہے. نه نه جایز نیست. نه نه اون مقدار که دیکھیے وہ مقدار جس سے فساد برپا ہو سماج میں، اس مقدار میں حرام شے کی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے ولو قصد نہ ہو کہ حرام میں مبتلا ہو. همین عنوان یعتی به نوع الفساد محض اگه اینجوره حالا چه جزئی چه کلی جایز نیست. صحيح ولكن كل شيء له شروط. الطبيب يقول للمريض لو تستفيد من هذه الحبوب تصير زين ولكن بشرط انه لا تاكل طرشي بشرط ان دیکھیے ایک ڈاکٹر دوا دیتا ہے اپنے مریض کو کہ کہتا ہے کہ یہ دوا تمہیں ٹھیک کر دے گی لیکن تمہیں یہ پرہیز کرنا پڑے گا، تمہیں کھٹا نہ کھاؤ، مسالے نہ کھاؤ، شوگر نہ جس طرح کا مریض ہو. تو خداوند عالم نے بھی یا روایت میں جو ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جنت میں لے جائے گی بشرط کہ اس نے یہ کام بھی انجام نہ دی ہو. انا من شروطه اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حزن ہے لیکن ہم اس کی شرائط میں سے ہیں.
آنچه گفتید روایات اس مسئلے میں فقہا میں اختلاف ہے، روایات میں بھی اختلاف ہے. بعضی فقها بعض فقہا نے فرمایا ہے جہاں منفعت حلال ہو وہاں اشکال نہیں ہے، لیکن جہاں پر منفعت حلال نہ ہو وہاں فائدہ نہیں، وہاں بیچنا بھی جائز نہیں ہے. مسئلہ خلافی ہے. چونکہ اس کے اندر روایات میں اختلاف ہے، ایک دوسرے سے تعارض ہے، لہٰذا علماء کا نظریہ بھی مختلف ہے. روایات سے نقل کرد. دیکھیں صلح جو ہے عقد لازم ہے، اگر صلح کر لی تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اوفوا بالعقود کا حکم جاری ہو جائے گا. یعنی این را تو رساله های مفصل فتوان نوشتن. مرحوم شیخ مکاسب صاحب عروہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، مرحوم شیخ نے بھی نقل کیا ہے. مفصل بیان کرده. کئی مورد ہیں موردی که درش جایز کہ کچھ موارد ہیں جہاں وقف کو بیچا جا سکتا ہے. ببینید اونجاها اگر مورد اگر یہ موارد ان پر منطبق ہو جائیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، وإلا جائز نہیں ہے. عروہ کے آخری جلد میں جو 6 جلدی عروہ ہے اس کے آخر میں تفصیل ہے اس کی. این مسئله غیر اون مسئله مسئله که ایشون فرمودن اینه که صلح کرد. دیکھیے یہ مسئلہ دوسرا ہے، صلح کا مسئلہ دوسرا ہے. وقتی که بیعت صلح کا مطلب ہے کہ آپس میں معاہدہ کر لیا، معاہدہ عقد کی طرح ہے، آپس میں جب معاہدہ کر لیا تو ختم. اینه که شخصی یه جنس آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے اون هنوز کہ ایک چاند نے کسی شخص کو ایک چیز بیچی اور ابھی پیسے نہیں لیے اون بوده قرض کرد. یا قرض کی ابھی نہیں دیے، این طبق ارزش اون وقت تو وہ اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے مقروض ہے. مهریه برای زن قرار داده. فرض کنید 1,000,000 تومان مثلا مہر قرار کیا کسی نے 1,000,000 روپے یا تومان، اس وقت آج نہیں دینا چاہ رہا ہے، حالا 1,000,000 خواهید آج کتنا دے گا؟ 1,000,000. ببینید 20 سال کہ اس وقت مثلا 20 سال پہلے کا 1,000,000 آج کے 1,000,000 کے برابر ہے نہیں. تو ایک گین ایوریج نکالا جائے گا، ایک میانہ نکالا جائے گا کہ اس وقت کی قیمت اور آج کی قیمت کے برابر ہو جائے. شباب هم علیه دیکھیے جوانوں پر بھی ذمہ داریاں ہیں. المسئولیة تجاه الشباب للملمة المسئولية هذه الواجبات الكفائية إذا لم تكن كفاية تكون واجبات عينية. اور یہ واجب کفائی ہے، اور اگر کفایت نہ کرے تو پھر عینی ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ احکام کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، اخلاق واجبہ کو سیکھیں. یہ واجبات کی طرح ہیں. واجب ہے جوانوں پر اس مقدار میں جو ضرورت ہے سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے جوانوں کو سکھائیں.
أي 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 اثنيناتهم لهم الحق إذا بالنتيجة وافقوا على شيء فبها إذا ما توافقوا دیکھیں اگر دونوں اگر حق پر ہیں کسی بھی وجہ سے یا اپنے اپنے مرجع کی حکم کی وجہ سے تو یا تو موافقت کریں گے ایک دوسرے سے صلح کر لیں کسی مسئلے پر آ کر یعنی بیچ کے کسی مسئلے پر یا ایک حاکم شرع کے پاس جائیں وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. الحاكم الشرعي له موارد هذه الموارد اللي الطرفان مستعصيان هذا الشيء يريد ذاك شيء آخر. شرعنا حدیث لا تعاد ہمیں ضرورت. دیکھیں حدیث جو ہے لا تعاد کی کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں وہ ہر جگہ ہے. کی امنیہ این شرط ذکریه لا تعاد تمام شرائط را کرده ذکری الا اون 5 تا و این 2 تا جو 5 چیزوں کو شرط کی ہے لا تعاد نے اور نیت کو فقہاء نے اس میں اضافے ہے. اگر لباس متنجس بود بدنش متنجس بود مثلا نجس تھا لباس نجس تھا غصبی تھا نمیدونست تمام شرائط نماز اسی طرح ہے. لازم قبل لا يموتون لازم أسرع يستوون. هذا ما يسموها مقدمات الوجود. رجوع کرنا حاکم شرعی کی طرف واجب وحكم الحاكم الشرعي يجب قبوله. تو مقدمات وجود جو ہے وہ واجب ہے. يوم قبل ساعة قبل بالمقدار اللي ممكن لا يكون حرج والله. یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں تزاحم ہے یعنی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں. اگر کوئی عمل دوسرے چیز کا سبب بن رہا ہے جو حرام ہے تو جائز نہیں. اگر سبب بن رہا ہے کسی کراہت کے لیے تو پھر اس نہیں جو مکروہ کی اہمیت ہے شرع میں وہ کیا ہے اور یہ عمل کیا کس حد تک ہے. یہ تزاحم ہے تو ہر مذاہب میں آپ اہم کو ترجیح دیں گے. جب بھی تزاحم ہوگا یعنی 2 چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو آپ اہم اور مہم کو ترجیح. نعم صلوات الله عليه وجب السبعة الروايات المتعددة. علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے معالم میں بھی نقل کیا ہے دیگر فقہاء نے بھی نقل کیا اس چیز کو نقل کیا کہ عمل مومن کہ اس کے 7 حجاب ہیں. تو یہ عمل 7 حجابوں میں اگر کوئی کمی آئے گی تو یہ 7 حجاب اس کو نہیں جانے دیں گے. من هذا الحجاب صعد حجاب آخر اكو مثلا سالان مو بالوايد میرے ذہن میں ابھی نہیں میں جو بیان دے رہا ہوں مثلا انسان متوجہ نہ ہو کہ انسان متوجہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے تو وہ اس کا عمل بارگاہ الہی میں نہیں پہنچے گا. لیکن اگر کوئی انسان تربت حسین پر سجدہ کرے گا تو یہ تربت یہ خاک سبب بنے گی کہ وہ 7 حجاب کو پار کر کے خدا تک پہنچ جائے سجدے.